اپنی آنکھوں میں ڈالیں. اب مولوی صاحب کو پسینہ آ گیا کہ اس میں تو مٹی ہے. اگر یہ مٹی کی پڑیا مجلس کے سامنے حضرت نظام الدین اولیاء کھولتے ہیں تو میرا بھرم کھلتا ہے کہ تو اتنے بڑے شیخ کے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, لوگ مجھے کیا کہیں. تو حضرت نے ستاری سے کام لیا, پردہ پوشی فرمائی اور اس کی اس چال کو اور حرکت کو ظاہر نہیں فرمایا. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ آپ کا ہلکا بگوش ہو گیا, غلام بن گیا. اس نے معافی مانگی آپ سے اور کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا مولانا, لیکن ہم اسے بھی اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں, آپ اسے بھی محبت کو دلائیں. تو یہ ہے مشائخ کا طریقہ, ان میں کبر نہیں, عاجزی نہیں, اپنے جیسا دوسرے کو سمجھنا, اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ بیعت کر کے تو وہ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے مرید سے افضل ہیں. یہ بھی مرید سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے, یہ اس کی مرضی. مگر شیخ جو کاملین مشائخ ہیں وہ اپنے مریدوں سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے. اس لیے کہ ان میں کوئی ایسا بندہ خاص ہو جس کی ادا اللہ کی بارگاہ میں ہم سے بھی زیادہ قبول ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ تو بے نیاز ہے. یہ ہے مشائخ کا مقام. مشائخ پیری مریدی دکانداری نہیں, پیسے بٹورنے کا آلہ نہیں, یہ ذریعہ نہیں ہے. یہ ایک مقام خاص ہے جس پر یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساتھ پر گایا نہیں جاتا. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساتھ پر گایا نہیں جاتا. تو ہر آدمی اس کا اہل نہیں ہے جو جبہ و دستار پہن لے وہی شیخ ہے, وہی عالم ہے, وہی یعنی بہت الطاف ہے اور بہت الغواص ہے. بہت الغواص نعروں اور تقریری جملوں سے کوئی غوث قطب نہیں بنتا. اگر دل میں کسی کی محبت ہے, کوئی اسے دلی طور پر سمجھتا ہے تو وہ غوث قطب ہے. وہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں بندہ عاجز ہوں, میں کم ترین خلائق ہوں, مخلوق کا سب سے کم ترین اور عاجز ہوں. یہ ہے انسانیت کی معراج, اور اسی کی تلقین حضور نے فرمائی, ارشاد ہے, اور اسی پر زور دیا قرآن مجید نے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب تم میں کچھ خوبیاں ہیں, خوبیاں ہر آدمی, انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ مجھ میں نقائص اور عیوب کیا, ان کو دور کرو, اور دوسروں کو دیکھو تو ہمیشہ خوبیاں اس کی دیکھو, عیوب نہ دیکھو. اس لیے کہ منیر شکو آبادی کا ایک شعر ہے کہ گر بجہاں گزر کنی بندے منیر گوش کن, گر بجہاں گزر کنی بندے منیر گوش کن, عیب کسے مجو بجو صنعت کردگار من. اگر تو دنیا میں پھرے گھومے تو منیر کی یہ نصیحت یاد رکھنا, کسی کے عیب نہ ڈھونڈنا, بلکہ اس میں وہ خوبی دیکھنا کہ اللہ نے اس میں خوبی کیا رکھی. انسان کو دیکھو تو خوبی کے نقطۂ نظر سے دیکھو. اس لیے کتنا ہو دو چار بار اچھا, تو حاضرین کرام آپ خاموشی سے سن رہے ہیں, یہ تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمہ گوش ہو کر سن رہے ہیں, لیکن میری باتیں خدا جانے آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یا نہیں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تقریباً میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ آج کل کے مزاج سے ذرا ہٹ کر ہے, یہ باتیں ہٹ کر ہیں, اس لیے کہ یہ باتیں سچی ہیں. اور اگر کوئی اور کہتا تو اور بات تھی, اور ہیں, اور آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, اور ہیں, اور کچھ بھی نہیں. تو اگر کوئی اور کہتا تو اور بات تھی, لیکن یہاں اور بات ہے, اس لیے کہ میرا اپنا بھی ایک درگاہ ہے اور میں اس کے لوازم اور اس کی نفسیات کو اور اس کے فلسفے کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. اس لیے آپ غور کریں کہ مشائخ سے, علماء سے پورا پاکستان بھرا ہوا ہے, یہاں بھی کوئی کمی نہیں ماشاءاللہ, لیکن یہاں زیادہ ہے. اچھا, کیونکہ وہاں وہ چھوڑ کر ملک کو چھوڑ کر یہاں تشریف لے آئے. بہرحال اللہ اس ملک کو ان کے قدم سے
ان کی برکات سے نوازے، ہم تو یہی کہیں گے، لیکن اپنا مشن جو اصلی ہے اس کو اگر وہ استعمال میں لانا چاہیں تو اس میں کوئی آپ دیکھیں بیرون ملک اندرون ملک علماء اور مشائخ کی کثرت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کوئی غریب نواز میری نہیں نظر آتا، کوئی داتا گنج بخش نظر نہیں آتا، داتا گنج بخش کوئی نہیں نظر آتا، غریب نواز اجمیری نظر نہیں آتا، غوث پاک عبد القادر جیلانی کو نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ فرشتے تو نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کہت الرجال کیوں ہے؟ ہم یہ کہت الرجال اس لیے ہے کہ ہم وہ روپ دھارتے ہیں، ہم وہ شکلیں بناتے ہیں، ہم جبہ و دستار کو استعمال کرتے ہیں، ہم میں ان کی صفات نہیں ہے، ہم میں ان کی خصلتیں نہیں ہیں، ہم ان کے روپ رنگ کو دنیا اور مفاد کے منفعات کے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، حقیقی طور پر حقیقی نیت سے استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ان کے اطوار اور خصائل کو آج بھی استعمال کرے، عمل میں لائے اور ان کے طریقے اپنائے، اگر وہ غریب نواز اور غوث پاک نہیں بن سکا تو ایک کامل مرد حق ضرور بنے۔ اس لیے اس چیز کو اپنے، میں یہ کہہ رہا تھا آیت مبارکہ کے سلسلے میں کہ المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، کہ وہ کیسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اللہ تو اس سے پاک بلند۔ تو انسان اگر یہ کرتا کہ اپنی ذات کو اس کے ذات کے سامنے مٹاتا، کیونکہ وہ مستقل الوجود ہے، اس کا وجود مستقل ہے اور اس کا وجود عارضی ہے۔ اس لیے کہ ساتھی کہتے ہیں نیا دمد خانہ چیزے نفس، نیا دمد خانہ چیزے نفس، تو دادی ہما چیز و من چیزے تو، کہ میں اپنے گھر سے ابتداءً کوئی چیز لے کر نہیں آیا، بلکہ اے اللہ، اے میرے مالک، جو کچھ تو نے دیا وہ مجھے اب خود دیا ہے، میں نے تجھ سے مطالبہ تو نہیں کیا۔ ایک شخص ایک چیز کا وجود ہی نہیں تو وہ مطالبہ کیا کرے؟ تو اصل مالک، اصلی مالک اور خالق اسی کی ذات ہے۔ تو اگر یہ انسان یہ سمجھے، یہ سمجھتا کہ ایک خالق اور حقیقی مالک کے سامنے مستقل الوجود کے سامنے میں عارضی ہوں، میں نے اپنے وجود کو فنا کرنا ہے، مٹانا ہے، تو پھر حدیث کا وہ شخص مظہر بن سکتا ہے کہ انسان کثرت نوافل سے، عبادت سے، نیکی سے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ اس مقام پر فائز ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز کو پکڑتا ہے، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب ہے کہ گفتہ اللہ وہ مقام اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، لوہا اگر آگ میں ڈال دیا جائے ہوتا تو لوہا ہی ہے، لیکن اس پر عارضی طور پر لیکن اس پر آگ کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ سرخ لوہے کو ہاتھ میں کوئی نہیں لگا سکتا، جب تک اس پر آگ کے اثرات ہیں تو اسے آگ کہیں گے، لوہا کو نہیں کہتا۔ جب اللہ کا انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے تو اس پر یہ کہتا ہے، عارف رومی کہتے ہیں کہ جب وہ مقام آتا ہے تو انسان جب وہ عارف کامل دعا کرتا ہے تو گویا اللہ اپنے سے مانگ رہا ہے۔ ہاتھ بھی کیا اللہ کا ہاتھ ہوگا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اس بات بھی کیا ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ ظاہری ہاتھ مراد نہیں ہے، اس میں تصرف ہوتا ہے۔ تو وہ ہاتھ جو ہے، تو رومی کہتا ہے کہ سوال بھی پھر وہ خود ہی کرتا ہے اور جواب بھی خود دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے سے مانگے تو اس کو رد کر سکتا ہے، تو وہ گویا اپنے سے سوال کر رہا ہے۔ تو یہ مقام بندہ خاصان کا ہوتا ہے۔ اللہ کے جو مقبول لوگ ہیں ان کا یہ مقام ہے۔ جلال کے اثرات ہوتے ہیں، ان میں کبر نہیں ہوتا۔ اور مرزا بیدل نے اس فنا کے مقام پر کیا عمدہ کہا، اور اس کے ساتھ میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں
کہ این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدان، این موج ہا کہ گردن دعویٰ کشیدان، بحر حقیقتاً اگر سر فرو کنن، کہ یہ موجیں آپ دیکھیں سمندر میں کہ موج جب گردن اٹھاتی ہے تو اس وقت ہوتا تو وہ پانی ہے، لیکن اس وقت ہم موج کہتے ہیں، سمندر نہیں۔ سمندر کی ایک مخصوص ہے، پانی کا مخصوص انداز میں ڈھل جانا حباب کہلاتا ہے، بلبلا کہلاتا ہے، ہوتا وہ پانی ہے، لیکن جب وہ بلبلا بنا ہوا ہوتا ہے اس وقت ہم اس کو موج نہیں کہتے، اور جب موج اپنی مخصوص شکل میں سامنے آتی ہے تو ہم اس کو بلبلا نہیں کہتے۔ بلبلے پر لفظ بلبلا کا اطلاق ہوتا ہے اور موج پر موج کا، ان کی اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں، ہوتا پانی ہے۔ کہتا ہے کہ گردن جب اٹھاتی ہے موج تو جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی گردنیں دعویٰ کے ساتھ بلند کی ہوئی ہیں۔ اگر موجوں